رائٹس ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں اس وقت امریکہ میں ہو رہی ہے کانفرنس, تھوڑے دن بعد ہو رہی ہے, اس میں مجھے بھی انویٹیشن آیا ہوا ہے. وہ اس کو انڈر دا امبریلا آف دا پریزیڈنٹ آف یو ایس سے ہوتا ہے, ہمیں 2-3 لوگوں کو آیا ہوا ہے, لیکن اس میں اب دیکھیں کیسا ان کا خوبصورت کام ہے کہ ملک ہمارا ہے, ٹیکس ہم یہاں دیتے ہیں, اور لیکن خیال وہ وہاں بیٹھ کے ہمیں واچ کر رہے ہیں. اور کئی دفعہ اس میں کچھ ریاستیں ہمارے جیسے ملکوں کی ریاستیں جن کو اس کا چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہاں رہنے والوں کے لیے ہم نے کچھ نئی سے نئی چیزیں سوچنی ہے, یہ کرنی ہے, یہ وائلیشن کریں گے تو وہ ہمیں وہ ان کو شٹ اپ کال دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کئی ملکوں میں ایون دین کہ کئی دفعہ یونائٹڈ نیشن کی وہ ذیلی تنظیمیں چارٹر اس کو کر دیتی ہیں کہ فلاں ملک کے فلاں حصے میں ان لوگوں کو انسانی جو حقوق ہیں, ہیومن رائٹس, انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے, ایکٹ کرتے ہیں, اس ملک کے سینکشن لگاتے ہیں, ان کا تجارت پر پابندی لگاتے ہیں. اور اگر اس سے بھی آگے چیز بڑھ جائے کہ کسی ایسے ملکوں میں ہوتا ہے کہ اکثریت جس طرح کہ آپ کو کشمیر کا دیکھنے واقعہ آپ کے سامنے ہے, بی جے پی وہاں ہیومن رائٹس نہیں دے رہی کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے, پانی بند کر دیتے ہیں, ان کے لیے ہر جگہ جانا مشکل ہوا ہوا ہے. تو ایسی اس طرح بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. افغانستان جیسے ملک میں وہاں دنیا میں تو جو فیمیل ایجوکیشن ہے اس پر زور بڑا دیا گیا ہے, دیا تو اسلام پر گیا ہے. اسلام میں تو کہا گیا کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, اور ظاہر ہے اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے, لیکن ہم یا ہمارے جیسے لوگ نہیں دیتے, اور بڑی مشکل اب بھی ہو گئی ہے. پھر بچیوں کی مرضی کے خلاف جب وہ پڑھ لکھ جائیں تو ان کی شادیاں کر دینا, اور ایسے لوگوں کے ساتھ کر دینا یا بیچ دینا, تجارت کرنی. پھر ہیومن ٹریفکنگ ہے, یہ بھی ہیومن رائٹس میں آتی ہے, اور یہ بہت پرانا دنیا کا یہ تجارت سب سے پرانی اور کہہ سکتے ہیں منافع بخش ان کے زمانے کے حساب سے گنی جاتی ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ. وہ لوگوں کو یرغمال بنا لیتے تھے, لڑکیوں کو بھی یرغمال بنا لیتے تھے. پھر اس سے آگے ہیومن رائٹس اور ایکسیس ہوتی ہے, اس کی بڑا وسیع بارڈر ہے. جنگ ہے, جنگ کے زمانے میں دونوں ملک لڑ پڑے ہیں, ان میں جو قیدی ہیں ان کے بھی ہیومن رائٹس ہیں. ہیومن رائٹس یہ نہیں ہے کہ قیدی ہوگا تو اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں, وہ خوراک آپ کو دینی پڑے گی, بیمار ہے تو اس کو میڈیسن دینی پڑے گی. اور جیلوں میں بھی ہیومن رائٹس ہیں, جیلوں میں واچ کرنے کے لیے ادارے موجود ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے, اور جیلوں میں کئی دفعہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں, وہ بھلے کام کرتی ہیں نہیں کرتی یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن یہ مینڈیٹری ہے اور وہ قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے لیے آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل, اور اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بہتر شکل میں پیدا کیا, اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا, اس کو اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہے. ایون دین بھر پاکستان جیسے معاشرے میں تو ہم یہ نہیں کہتے, لیکن پوری دنیا میں ایک اور طریقہ بھی ہے, وہ اڈاپٹ کر کے بیٹھے, وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کا کسی فرقے سے منسلک ہونا یہ بھی آپ کے رائٹس ہیں. یہ کوئی آدمی زبردستی کسی کو نہیں کر سکتا. جس طرح کشمیر میں لوگ مسلمانوں کو ہندو بنانے کا ایک ہے طریقہ کار, اور بی جے پی نے اعلان کیا کہ یہ ہندو توا ہے, یہ ہندوستان ہے, انڈیا ہے, تو یہاں جس نے رہنا ہے وہ ہندو بن کے رہے. یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو یہ اس طرح کی اور بڑی چیزیں. تو اقبال صاحب لاسٹ میں مجھے بتائیں کہ ان سب چیزوں کو بہتری پہ لانے کے لیے, امپلیمنٹ تو سب چیزیں ہیں, پر ان کو بہتری پہ لانے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمیں اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں انہیں بتائیے گا. دیکھیں دیکھنے والے تو خواہش کر سکتے ہیں ایسے ہی وہ وائلیشن نہ کریں, وہ ایسی چیزیں منع کیسے ہو سکتی ہیں. وہ اصل مسئلہ یہ وہ ہے پاکستان کی جو ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹس ہیں, ان میں باقاعدہ شعبہ ہے ہیومن رائٹس کا. ایسی اپلیکیشن کو وہ انٹرٹین کرتے ہیں جہاں وائلیشن ہو رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں کئی دفعہ کرسچن اور مسلمانوں کے خلاف وحدت مادی پیدا ہو جاتی ہے, تو ایسے میں ان کو چاہیے کہ انصاف فراہم کریں. یعنی اگر کسی کی زیادتی ہے تو فوری طور پر پروسیڈ پروروگ ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے. تو جب اس طرح کا مسئلہ ہوگا اور جو ادارے اس میں مسائل برت رہے ہوں گے, اس میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں گے, ان کے لیے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی. یہ ہے عدالتوں کا کام. انسانی معاشرے کی ڈیوٹی تو ہے, لیکن ہم صدمے سے کہنے کے عدالتوں کا کام ہے, اور انسانوں کے لیے اپنے طور پر ہیومن رائٹس کی کمیٹیاں بنانی چاہیے, جہاں معاشرہ خود ہی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کے آرام سے ہینڈل ہو سکے. چلیے بہت بہت شکریہ اقبال صاحب.
جی تو ناظرین بات ہو رہی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ٹاپک بہت بڑا ہے پر ٹائم جو ہے وہ کم تھا، اس میں کہ مزید اور ٹاپکس آپ سے ڈسکس ہوں گے اور ملیں گے آپ سے اور ایسے ٹاپکس پہ جس سے آپ کا بھی نالج بڑھے گا اور ہم لوگوں کا بھی نالج بڑھے گا، اور اسی طرح سے اقبال صاحب آتے رہیں گے اور ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں گے. یہاں پہ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نے کے بعد سبسکرائب گلف پاکستان.